السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم ایکارڈ کی بات بعد میں کریں گے، ٹاپک یہی ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں یا نہ کرنے کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ابراہیم ایکارڈ کے انڈر اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا نقصان ہے۔ اس میں یعنی کہ کچھ شرائط ہیں اسرائیل کی کہ فلسطین کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے اور فلسطین ہمارے اوپر اٹیک نہ کرے، یا کہ یعنی کہ ہم فلسطین کا تحفظ کا حق رکھتے ہیں۔ یہ بھی سنی سنائی ساری ابراہیم ایکارڈ کی باتیں ہیں، یہ کوئی پرماننٹ میڈیا ہمیں نہیں دے رہا کہ اصل ابراہیم ایکارڈ کیا ہے، اس کی کیا ریزن ہے، کیا بات ہے، کیا معاہدہ ہے، کیا وہ طے پایا ہے آپس میں، کس بات پر وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں، یا یہودی بھی چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو اور باقی عیسائی بھی چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو۔ ابراہیم ہاؤس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل ملی ہے کہ وہ ایک ایسے قسم کا ہاؤس ہو کہ اس میں یہودی، عیسائی اور یعنی باقی مسلمین بھی اکٹھے عبادت کر سکیں، تو یہ تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ باقی ابراہیم ہاؤس کی اگر اجازت نہیں دیتا، ابراہیم ہاؤس کا حق تو صرف مسلمین کو ہے کہ جو یعنی کہ اصل حقدار ہیں ابراہیم کے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ انا اول الناس بابراہیم، سب سے زیادہ انسانوں میں سے حق رکھنے والے ابراہیم سے نسبت کا، تعلق کا، چلو ہاؤس کا بھی لگا لو، وہ ابراہیم کے پیروکار ہیں جنہوں نے ان کی اطاعت کی۔ وحاظ النبی، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ان پر ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اصل وہ حقدار ہیں۔ اگر ابراہیم ہاؤس بنانا چاہیں تو شرم کریں، ابراہیم ہاؤس یہ بنائیں مسلمین اپنے لیے کہ یہ فرقوں میں تقسیم ہیں، اپنے باپ کی ملت پر قائم نہیں ہیں، ایک بحیثیت ایک قوم، ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہیں، تو دوسرے آ کے ہمیں ہمارے باپ کی پہچان کرا رہے ہیں ابراہیم کی اور اس کے ہاؤس کی۔ ہم پہلے سے یعنی کہ بیدار نہیں ہوتے، ہم خواب گراں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے کوڈ، ہمارے کارڈ، ہماری اکارڈنگ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کی یہ تعلیمات ہے کہ آپ یعنی کہ اس بنیاد پر ہمارے ساتھ سمجھوتا کریں اور جنگ بندی کریں۔ اس کی طرف یعنی کہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم یہ اس بات پر آتے ہیں کہ تسلیم کرنا یا نہ کرنے کا تعلق ہم نہ ابراہیم ہاؤس سے جوڑیں، نہ ہم ابراہیم ایکارڈ سے جوڑیں۔ تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا بات ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شروع ہو گئی، دین کی تکمیل ہو گئی، ہم وہاں سے تسلیم کرنے کا اسرائیل کو سرچ کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں، کیسے نہیں کر سکتے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مسلمین کے آغاز سے لے کر اختتام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی غیر مسلمین سٹیٹ کو یہ نہیں کیا کہ تسلیم نہیں کیا، سب کو تسلیم کیا، کیسر و کسریٰ کو بھی تسلیم کیا، یعنی کہ ہر ملک، ہر کنٹری کو تسلیم کیا، حالت امن میں بھی کیا، حالت جنگ میں بھی کیا۔ حالت جنگ میں تسلیم کرنے کی واضح مثال یہ ہے کہ جب بھی جنگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرائط بیان کی۔ ظاہر ہے کسی کی سٹیٹ کو تسلیم کیا تو یہ 3 شرائط بیان کی کہ بھئی سب سے پہلے تو آپ مسلمین ہو جائیں، آپ کی سٹیٹ مسلمین ہو جائے، یا پھر خراج دے، ٹیکس دے، ہم آپ کی سیفٹی کرتے ہیں، آپ کی سٹیٹ کو تسلیم، ظاہر ہے ان کی سٹیٹ کو تسلیم کریں گے تو ان کی سیفٹی کریں گے، تحفظ دیں گے نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں بھی غیر مسلمین کی سٹیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں، اور نہیں اگر آپ نے یعنی کہ خراج دینا، ٹیکس دینا، اپنی حفاظت نہیں کروانی اپنی سٹیٹ کی، تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی سٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ پوری حیات طیبہ میں ایسے نہیں کہا کسی سٹیٹ کو بھی کہ ہم آپ کی سٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے قدم رکھ رہے ہیں، اور فتنے سے میں
پڑے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، سب سے پہلے تو اسرائیل کو تسلیم کریں، تمام مسلمین اسٹیٹ تسلیم کریں۔ اگر آپ تسلیم نہ تسلیم کی طرف دوسری طرف آتے ہیں تو بھائی پاکستان کو کون تسلیم کر رہا ہے؟ غیر مسلمین اسٹیٹس اقوام متحدہ ساری تسلیم کر رہی ہیں، شیطان پاکستان کو تسلیم کر رہا ہے۔ پاکستان شیطان کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا؟ میں شیطان کو تسلیم کرتا ہوں کہ شیطان ہے اور شیطان کے یہ اثر و رسوخ ہیں، شیطان کا یہ دائرہ اختیار ہے۔ اللہ شیطان کو کی حدود تسلیم کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے پریکٹیکل عوامل کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن میں شیطان کی ڈیفینیشن آئی ہے کہ یہ اس کے اختیارات ہیں، یہاں تک یہ کام کر سکتا ہے۔ الا عبادک المخلصین، اس نے اپنے منہ سے کہا ہے شیطان نے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، میں تو ان لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہوں جن کو میں آئیڈیا دیتا ہوں، نظریہ دیتا ہوں، جیسے کہ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، تم اپنا نظریہ رکھتے ہو۔ شیطان صرف نظریہ دے سکتا ہے، شیطان کے پاس دین نہیں ہے، جیسے جماعت اسلامی والوں کے پاس دین نہیں ہے، نظریہ ہے۔ اور دین اور نظریے میں یہ فرق ہے کہ نظریہ دین نہیں ہوتا، دین نظریہ نہیں ہوتا، کیونکہ نظریہ نظام زندگی نہیں ہوتا، دین ایک کمپلیٹ نظام زندگی ہوتا ہے۔ اب ہم تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی طرف آئیں تو ہم پاکستان والوں نے کتنے شیاطین ملک کو تسلیم کیا ہوا ہے، جو کہ ہم جن کو شیطان کہتے ہیں، طاغوت کہتے ہیں، یعنی کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلمین کی اسٹیٹس ہیں، ان کو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا؟ یہ تو اسرائیل کی اپنی ذاتی پلاننگ ہے اور ان کے ایجنٹ ہیں جو کہ انہوں نے دائرہ کار بڑھایا ہوا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملک نہ تسلیم کریں تاکہ میں اپنی مرضی کے کام دنیا میں کروں، اور تاکہ میں یعنی کہ لا قانونیت کو کروں، تاکہ میں قانون کو توڑ کر دوسرے ملکوں کی حدود میں داخل ہو جاؤں، تاکہ میں قانون کو توڑ کر فلسطینیوں کے اوپر ظلم کروں۔ ہم خود کروا رہے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اسلام میں یہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ ہم نیو ورلڈ آرڈر پر چل رہے ہیں، طاغوت کے نظام پر چل رہے ہیں۔ پاکستان کو تسلیم طاغوت نے کیا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی یو این او جو ہے یہ طاغوت ہے۔ حافظ نعیم صاحب بھی کہتے ہیں جی یو این او نے اگر فیصلے ہمارے نہیں کرنے تو یو این او کو ہم نے کیا کرنا ہے، اقوام متحدہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی اگر طاغوت نے آپ کو تسلیم کیا ہوا ہے تو آپ طاغوت کو کہیں کہ ہمیں تسلیم نہ کرے۔ افغانستان کو اگر روس تسلیم کر رہا ہے تو افغانستان کہے بھئی ہمیں آپ کی تسلیم نہ تسلیم نہیں چاہیے۔ اسلام کا تو یہ اصول ہے، اسلام کے پیٹرن پر آؤ، پھر آپ نیو ورلڈ آرڈر پر چل رہے ہو اگر پھر پورے چلو، پھر اسرائیل کو بھی تسلیم کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی آرڈر ہے کہ بھئی تسلیم کرو غیر مسلمین کی اسٹیٹ کو۔ تو ہم یعنی کہ 90% 99% یعنی کہ غیر اللہ کے نظام کو تسلیم کر کے بیٹھے ہیں، تو 1% وہ یعنی کہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں۔ پہلی بات تسلیم نہ تسلیم کی ہی ختم کر کے دکھا دو مجھے کس طرح ہوتی ہے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے، آپ تسلیم کریں گے اسرائیل کو، اس کے بعد اسرائیل جارحیت کرتا ہے تو اس کا منہ توڑ یعنی کہ جواب دیا جائے، تو پھر یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف لبیک کہہ کر یعنی کہ اللہم لبیک کہہ کر، لبیک یا غزہ پھر بھی نہ کہیں، کیونکہ زمین کے بے جان ٹکڑے کو آپ لبیک کہیں گے تو شرک ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو آپ پکاریں یا اس کو کہیں کہ میں حاضر ہوں، یہ بے جان ایک بت کو آپ سومناتھ کے بت کو کھڑا کر کے کہہ دیں لبیک یا منات، تو وہ ایک ہی بات ہے۔ غزہ کی ایک زمین ہے، وہ اس کی وہ کوئی اہمیت ویلیو نہیں ہے۔ یا تو آپ فلسطینیوں کو کہیں نا کہ لبیک، ہم ہمارے بھائیوں اپنے کو کہیں کہ لبیک ہم آ رہے ہیں آپ کی مدد کے لیے بھی نہیں جاتے، لبیک کہتے رہتے ہیں، حاضری لگواتے رہتے ہیں، پیریڈ اٹینڈ نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں اسکول کی دیوار پھلانگ کر گھر میں۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ کہ منافقت اور دو رنگی کو چھوڑیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں، آنا ہے تو وہیں سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اگر آپ کے معاملات متنازع ہوں فردوا الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اقوام متحدہ کی طرف نہ لوٹاؤ، نیو ورلڈ آرڈر کی طرف نہ لوٹاؤ۔ آپ کتنے قرآن سنت کے اصول قوانین کو آپ پاؤں کے نیچے روند کر
اس یعنی کہ ایک ڈسپیوٹڈ ایک ایسے متنازع مسئلے کو کہ جس کی وجہ سے پوری اسلامک ورلڈ پریشان ہے بیچاری، اس کو آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اسرائیل کو تسلیم کریں، اسلام کا یہ قانون ہے، اجازت دیتا ہے کہ اس کو تسلیم کریں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس کو دیکھیں، اس کا ریزسٹنس کریں، جیسے آپ اس کی مدافعت کر سکتے ہیں کریں۔ دیکھیں نا آپ، اب ہم کس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے؟ ہم اللہ کو بھی تسلیم نہیں کر رہے، رسول کو بھی تسلیم نہیں کر رہے، قرآن کو بھی تسلیم نہیں کر رہے۔ قرآن میں کیا ہے سورۃ الحج کے آخر میں کہ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ ابراہیم ہاؤس بنا لو، چلو ابراہیم ہاؤس نہیں تو مقام مصلی جو ابراہیم کا ہے کعبے کے ساتھ، اس کی بنیاد پر ہی آپس میں یعنی کہ ابراہیم کی نسبت پر اکٹھے ہو کر نسبت ابراہیمی جو ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئی ملی ابراہیم سے، اور آپ کے ماننے والوں کو میں پہلے آیت سنا چکا ہوں، انا اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وھذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ یہ ہے وہ یعنی کہ آپ اس نسبت کو یعنی کہ آپ حقدار بنتے ہیں تب جا کر جب آپ ملت ابیکم ابراہیمہ پر قائم ہوں۔ اب آپ ملت ابیکم ابراہیم پر قائم بھی نہیں ہیں، فرقوں میں کا شکار ہیں، تقسیم ہیں، اور باتیں ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو یہودہ نصارہ ہمیں آگے پلیٹ میں رکھ کر دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا دین ہے یار، چلو اس کے مطابق ہی ہمارے ساتھ تم امن کا معاہدہ کر لو کسی طریقے سے، تو کسی بات میں تو آؤ۔ ظاہر ہے انہوں نے کہنا ہے جب آپ لوگوں نے کوئی قانون کوئی اصول، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ قرآن کی آیات کو مانتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ملت ابیکم ابراہیمہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جو اہل کتاب تھے تو ان کے بارے میں بھی حقیقت بات ہے کہ یہ قرآن کا آرڈر تھا کہ ملت ابیکم ابراہیمہ۔ اس وقت ابراہیم ہاؤس کا آرڈر ہمارے پاس تھا، اب ابراہیم ہاؤس کا آرڈر ان کے پاس چلا گیا۔ اس وقت ابراہیم اکارڈنگ کا حق ہمارے پاس تھا، کیونکہ ہم آزاد تھے، اپنی رائے میں، اپنے پروگرام میں، اپنے ایجنڈے میں، اپنی دعوت میں ہم سچے تھے، خالص تھے۔ اس وقت ابراہیم اکارڈنگ کا حق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا کہ ملت ابیکم ابراہیمہ، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمین رکھا گیا ہے، ما قبل فی ھذا، یعنی پہلے بھی یہی تھا۔ عیسائیوں یہودیوں جو پہلے اہل کتاب ہیں ان کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر کہ آپ غلط ہیں، کہ ادھر آؤ ملت ابیکم، اگر تم ابراہیم کو اکارڈنگ کی طرف آنا تو ادھر آؤ، ملت ابیکم ابراہیمہ ہوا سماکم المسلمین، یعنی کہ اس گواہی کو لے کر کہ ہم مسلمین ہیں، لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور تم پر گواہ جائے رسول، اور وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم باقی ادیان باطلہ کے یہود و نصارہ پر بھی اس گواہی کو لے کر یعنی کہ آپ ایکسپینڈ کر دو، ایکسپلین کر دو کہ بھئی آپ بھی یہی کام کریں جو ہم نے کیا ہے، یہی اصل حق ہے۔ آپ بھی خراب ہوئی ہوئی قومیں ہیں، اپنی کتابیں آپ نے بدل لی ہیں، تحریف کر لی ہیں، اپنے انبیاء کو قتل کر دیا ہے، اور آپ ظلم اور شرک کے راستے پر چلتے رہے ہیں۔ آپ کے لیے بھی یہی دعوت ہے کہ آپ کا باپ بھی ابراہیم علیہ السلام ہے، تمام کے جد الانبیاء ہیں، یہودیوں کے بھی عیسائیوں کے بھی باپ ابراہیم ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس ابراہیم اکارڈنگ کا حق تھا، اب ہم تو بھول گئے ہیں اپنے باپ کو بھی۔ اب جو اپنے باپ کو بھول جاتا ہے وہ حرام کی اولاد ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لیکون رسول شہیدن علیکم کے بات ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ اس بات کو لے کر رسول تم پر گواہ ہو گئے ہیں۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ میں آتا ہے کہ دوسری دنیا جو یہود اور نصارہ ہیں ان کے لیے اکارڈنگ جو ابراہیم اکارڈنگ ابراہیم کا کارڈ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اس آیت کا اس طرح ترجمہ اور تشریح وہی کر سکتا ہے جو میری طرح امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے کر رہا، اور اس کی سوچ، اور یہ 20 سال سے میں کام کر رہا ہوں۔ اس قرآن کی آیت کا ترجمہ تفسیر اور مولوی ملا نے کیا کرنا ہے بیچارے نے؟ ملا تو نام پر جمع نہیں ہے کہ نام پر ہی جمع ہو جائے کہ یہ ہمارا میٹاورس ہے مسلمین کا، بھئی ہم یہودی نہیں ہیں، ولیکن یعنی کہ ابراہیم یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں، نصارہ ہیں، ولیکن یعنی کہ وہ مسلمین ہیں، یعنی کہ وہ یہودی بھی نہیں ہیں، عیسائی بھی نہیں ہیں، حنیفہ ہیں، دین حنیف پہ ہیں، اور
ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ ان کی نسبت شرعی مسلمین کی ہے جو ہمارے تک قرآن سے پہنچی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اب یہود و نصارہ ہمیں ہماری تعلیمات دے رہے ہیں کہ بھئی آؤ چلو اپنی تعلیمات کی طرف آؤ، جب کبھی ہم ان کی تعلیمات کا درس دیتے تھے کہ چلو یار آپ اللہ کو بھی مانتے ہو، آخرت کو بھی مانتے ہو، تو چلو آؤ پھر اس دعوت مسلمین کو بھی مانو اور مسلمین کی صف میں شامل ہو جاؤ۔ اب وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں ابراہیم اکارڈنگ کی، تو یہ کارڈ وہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ پاور میں ہیں۔ اب یہ دیکھیں پوری دنیا میں یعنی کہ وہی کیسر و کسریٰ جو تھے وہ پوری دنیا میں فتوحات کرتے جا رہے ہیں، کوئی یوکرین کو فتح کر رہا ہے، کوئی کسی ملک کو فتح کر رہا ہے، روس کہیں افریقہ کو فتح کر رہا ہے، وہ کاڑے حبشی کو جس کو کہ ہیرو بنایا ہوا آپ نے، وہ روس کا ایجنٹ بن گیا، رشین بلاک کمیونسٹوں کا ایجنٹ بن گیا بلال حبشی، کہتا ہے میں بلال حبشی کے خون سے ہوں، میں بلال حبشی ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یعنی کہ اپنی یہ وہ طریقے کر کے وہ رشیا کو یعنی کہ بالکل رشیا کے ساتھ مل گیا، کمیونسٹ کے ساتھ، یعنی کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اسلامک ورلڈ سے وہ ملا ہی نہیں۔ اسلامک ورلڈ سے تو رشیا کی سینٹرل ایشین سٹیٹس جنہوں نے رشیا کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف رشیا بنایا ہوا ہے، 15-16 ریاستیں ہیں، وہ مل کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنانے کی کوشش نہیں کر رہی۔ یہ اسلام والوں پر اتنی بڑی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ابراہیم اکارڈ کو چھوڑو، میں تو کہتا ہوں کسی اکارڈ میں پھنس کر یا کسی قانون میں، کسی ضابطے میں، کسی کلیے میں پھنس کر ان کی شرائط پر اسرائیل کو تسلیم نہ کرو، بلکہ اپنی شرائط پر اسرائیل کو تسلیم کرو، اوپر والا ہاتھ مانو، اور اسرائیل کو تسلیم اس طریقے سے کرو کہ ہم تمہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ظلم ختم کرو، اپنی رائے پیش کرو، اپنی اہمیت بناؤ، اپنی ویلیو بناؤ۔ اسلامک ورلڈ والوں سے کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ ایک اللہ اور ایک رسول کی بنیاد پر ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہو، تو کمینے ذلیل تقسیم لوگ ہو، تو پھر کم از کم اپنی ڈیفنس کے لیے آپ یہ تو کلیہ استعمال کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر بھی آپ دوسروں کے کلیے کو، میں کہتا ہوں تسلیم کرو اسرائیل کو تسلیم کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تسلیم کرو، اور انہیں بتاؤ کہ ہم اس وجہ سے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ بھائی آپ فلسطینی ہمارے بھائیوں مسلمین پر آپ نے کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا، پھر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں۔ کوئی آئی ہے آواز کہیں سے ایسی؟ کسی نے کہا ہے اس طرح؟ کوئی کہتا ہے؟ نہیں۔ جو ہمیں پیش کیا جاتا ہے، جو ہمارے لیے جنگ بنائی جاتی ہے، اس کو ہم جہاد کہہ دیتے ہیں۔ جو دشمن ہمارے لیے فارمولہ تیار کرتا ہے اس پر ہم چلتے ہیں تو اس کو ہم اپنی پالیٹکس کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری غلامی کا حال ہو چکا ہے۔ بھائی میرا اتنی لمبی ڈیٹیل میں اگر میں بیان کروں یہ ابراہیم کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں، تو حقیقت ہے کہ ہم بالکل پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کی ہر آیت کو ہم جھٹلا کے اپنی فرقہ پرستی کی نظر کر کے اپنی جماعتوں کے فائدے سے مٹ رہے ہیں۔ تو میں اب دوسری تیسری بات آپ کو کیا بتاؤں؟ میں نے سیدھا طریقہ بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم نہ رکھیں، وہیں سے آپ کو ان کے قدموں کی خاک سے ہی آپ کو نجات ملنی ہے، ان کے راہ عمل سے ہی نجات ملنی ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرو، اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ اسرائیل آپ سے کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور آپ نے اس سے کیا رویہ اختیار کرنا ہے اسلامک ورلڈ نے۔ اگر آپ لوگ نہیں ملنا چاہتے، نہیں اکٹھا ہونا چاہتے ایک جماعت کی شکل میں، اور یہ شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک کعبہ کو ماننے والے، قبلہ کو ماننے والے آپس میں تقسیم ہوں، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ شرک فی الامر والاحکام ہے۔ تقطع بین امرہم، اللہ کے امر کو تقسیم کر کے مختلف جماعتوں کی شکل میں، مختلف فرقوں کی شکل میں، مختلف ملکوں کی حدود باؤنڈریوں کی شکل میں، افغانستان کی باؤنڈری بنا رہے ہیں، اونچی سے اونچی بنا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ساری باؤنڈریاں گرا دیں، اسلامک کنٹری والے جتنے بھی 35 کنٹری ہیں، یہ باؤنڈریاں گرا کے ایک قوم تو پہلے بنے۔ اگر ایک قوم کے ایک جماعت نہیں بنتے تو آپ لوگوں کو بالکل کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ فلسطین کے بارے میں جہاد کریں، یا آپ غزہ کے پٹی کے جو یہودی نے ایک منصوبہ بنا رکھا ہے ہمیں جنگ میں الجھانے کا، وہاں جا کے آپ جنگ کو جہاد کہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔
نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ اللہ حافظ.